بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فاعتبروا یا اولی الابصار صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے دنیا میں اس انسان پر مختلف قسم کے احوال بھیجتے ہیں۔ اس انسان پر کبھی خوشی کی حالت آتی ہے، کبھی غمی کی حالت آتی ہے، کبھی یہ اچھے حالات سے گزرتا ہے، کبھی یہ اپنے زندگی کے برے حالات سے گزرتا ہے۔ اس پر ہر طرح کے مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، لیکن اس دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے جو اچھے حالات میں بھی، برے حالات میں بھی، خوشحالی والے حالات میں بھی، بدحالی والے حالات میں بھی اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے، اور دوسری چیز کہ ایمان والا ہر واقعے سے عبرت حاصل کرے۔ جس طرح اللہ پاک نے انسان کو یہ ظاہری آنکھیں دی ہے جس کے ذریعے سے یہ دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کے اسباب کو دیکھتا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک ایمان والوں کو بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ تو جو صاحب بصیرت انسان ہوتا ہے وہ ہر واقعے سے عبرت حاصل کرتا ہے اور ہر واقعے کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ انسان کبھی ناکامی کا شکار نہیں ہوتا، ٹھوکر نہیں کھاتا، جو دوسروں کے انجام کو دیکھ کر عبرت پکڑتا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس چیز سے، اس معاملے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو چیز دوسرے کے لیے نقصان کا باعث بنی ہو۔ آج ہم جو ناکامی کا شکار ہوتے ہیں، زوال کا شکار ہوتے ہیں، یا ہم قدم قدم پر آج ٹھوکر کھاتے ہیں، اس کا بنیادی سبب اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں یا دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جس غلطی کا شکار ہوتے ہیں اور جس کے نتیجے میں وہ نقصان اٹھاتے ہیں، وہی عمل ہم بھی کرتے ہیں، اسی کام کو ہم بھی دہراتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ لیکن جس شخص کو اللہ پاک بصیرت عطا فرما دے، ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں، وہ ہمیشہ عبرت حاصل کرتا ہے واقعات سے، اور ہر معاملے سے سبق حاصل کر کے سیکھتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، تو تانگے میں سفر کر رہا تھا، جیسے تانگے ہوتے ہیں، اب بھی ہیں بعض جگہوں پر، تو میں بیٹھا ہوا تھا اور تانگا چلانے والا وہ تانگا چلا رہا تھا ہندوستان میں۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک اس نے فوراً اپنا تانگا روک لیا اور سائڈ پہ کیا اور مجھ سے فوراً کہا کہ آپ اتر جائیے، فوراً اتر جائیے اور سائڈ پہ کھڑے ہو جائیے۔ میں حیران ہو گیا کہ بھئی سامنے کچھ ہوا بھی نہیں ہے اور آنکھوں کے سامنے کوئی واقعہ بھی پیش نہیں آیا، بظاہر کوئی سبب بھی نظر نہیں آ رہا جس کی بنیاد پہ انسان کہتا ہے کہ بھئی آگے راستہ بند ہے، یا کوئی ایسی کوئی آفت آ رہی ہے، یا کوئی آگے لڑائی جھگڑا ہے، تو انسان آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، معاملہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن راستہ بھی صاف تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، بظاہر کوئی رکاوٹ، کوئی ایسا سبب بھی نہیں تھا جس کی بنا پر ہم رک جاتے ہیں۔ لیکن اس نے مجھے کہا کہ فوراً اتر جائیے، اور ابھی کچھ وقت میں ایک تیز آندھی آنے والی ہے۔ میں نے آثار سے محسوس کر لیا ہے
کہ تیز آندھی آنے والی ہے، اور وہ تیز آندھی پھر جب آتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اڑا دیتی ہے، جیسے کاغذ ہوا میں اڑتا ہے، انسان اس آندھی کے نتیجے میں اس کے پیر اکھڑ جاتے ہیں زمین سے اور وہ اڑتا ہے۔ تو میں جلدی سے اتر گیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا کوئی ایسی چیز ہو یا کوئی، تاکہ میں جا کر وہاں پناہ لے لوں۔ قریب میں ایک درخت نظر آیا بڑا، میں اس درخت کی طرف جانے لگا تاکہ اس درخت کے نیچے پناہ لے لوں۔ تو مجھے اس تانگے والے نے کہا کہ جناب اس درخت کے نیچے بالکل مت جائیے گا، درخت کے نیچے مت کھڑے ہوں، کیونکہ وہ آندھی ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ درختوں کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان درخت کے نیچے پناہ لیتا ہے اور وہی درخت انسان پہ گر جاتا ہے، انسان اس کے نیچے کچل جاتا ہے۔ تو درخت کے نیچے ہرگز پناہ مت لیجیے، بلکہ کھلی جگہ پر آ جائیے۔ تو سامنے کھلے میدان میں میں گیا تو اس نے مجھے کہا کہ زمین پر لیٹ جائیے چپک کر، جیسے انسان فرش کے ساتھ زمین کے ساتھ چپک کر لیٹ جاتا ہے۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ تھوڑی دیر بعد واقعی ایسا ہوا کہ انتہائی تیز رفتار ہوا چلنی شروع ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے بظاہر کوئی آثار نہیں تھے، نام و نشان نہیں تھا۔ تیز آندھی اور طوفان شروع ہوا، اور ایسی آندھی چلی کہ درختوں کو اکھیڑ دیا، ہر چیز اڑنے لگی ہوا میں، اور ہم زمین کے ساتھ چپکے لیٹے رہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ آندھی ہوا ہمارے اوپر سے گزرتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ آندھی رک گئی اور موسم بحال ہوا، سارے معاملات اپنی جگہ پہ آئے۔ تو اس نے کہا آپ اٹھ جائیے، اب وہ آندھی طوفان چلا گیا ہے، اب راستہ صاف ہے۔ تو ہم چلنے لگے۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے سے عبرت حاصل کی، میں نے 3 سبق حاصل کیے۔ میں نے اس واقعے سے، چونکہ اہل بصیرت لوگ تھے، اللہ پاک نے بصیرت کا نور عطا فرمایا تھا، فراست عطا فرمائی تھی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے سے 3 سبق حاصل کیے۔ پہلا سبق میں نے یہ حاصل کیا کہ کبھی زندگی میں رہنما کے بغیر نہیں چلنا چاہیے۔ جیسے اب مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، نہ معلوم تھا کہ ایسی آندھی آئے گی، لیکن وہ چونکہ اس علاقے کا رہنے والا تھا، وہاں کے موسم سے واقف تھا، وہاں کے احوال سے واقف تھا، اللہ پاک نے ایسی حس اس کو عطا فرمائی تھی کہ آندھی سے پہلے کوئی علامتیں ہوں گی، کوئی نشانیاں ہوں گی، جس کو دیکھ کر وہ پہچان گیا اور سمجھ گیا کہ کچھ دیر میں آندھی چلنے والی ہے۔ حالانکہ مجھے کوئی محسوس نہیں ہوا، تو میں نے اس سے یہ سبق پہلا لیا کہ ہمیشہ ساتھ رہنما رکھنا چاہیے، رہنما کی رہنمائی کے بغیر نہیں چلنا چاہیے۔ تو انسان اپنی زندگی میں بھی اپنے لیے کوئی رہنما مقرر کرے، کوئی سرپرست بڑا مقرر کرے، جس کی رہنمائی میں انسان چلے، جس کی سرپرستی میں انسان چلے۔ فرمایا دوسرا سبق میں نے یہ حاصل کیا کہ میں نے درخت کے نیچے پناہ کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے منع کیا کہ یہ ایک ظاہری سبب تو ہے، لیکن یہ انسان آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ اس سے میں نے یہ عبرت اور یہ سبق حاصل کیا، جو ظاہری اسباب کے بل بوتے پر انسان چلتا ہے، ظاہری اسباب پر سہارا کرتا ہے، وہ ہمیشہ ٹوکر کھاتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ انسان اللہ پاک کی ذات سے تعلق کو مضبوط جوڑ لے، اللہ پاک کی پناہ میں آئے، اللہ پاک کا سہارا حاصل کرے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ظاہری اسباب کے سہارے پر انسان چلتا ہے، اس دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ میرے تعلقات ہیں، فلاں دوست ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس سفارش ہے، ظاہری اسباب کے سہارے پر انسان جیتا ہے، چلتا ہے، یہ ظاہری اسباب اور سہارے انسان کو دھوکہ دے جاتے ہیں، اور یہ انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ تو دوسرا سبق میں نے حاصل کیا، بجائے ظاہری اسباب پر سہارا کرنے کے اللہ پاک کی ذات پر اعتماد کیا جائے، اللہ پاک کی ذات سے تعلق کو مضبوط رکھا جائے۔ تیسرا سبق میں نے اس واقعے سے یہ حاصل کیا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آندھی سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے، تو زمین کے ساتھ لیٹ جاؤ، مٹی کے ساتھ چپک جاؤ۔ تو میں نے اس سے یہ سبق اور عبرت حاصل کیا کہ جو انسان تواضع پیدا کرتا ہے، اپنے اندر مسکنت پیدا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا دیتے ہیں۔ آج جو ہم نقصان اٹھاتے ہیں، تو اس کا عام طور پر سبب بھی یہ ہوتا ہے کہ آج ہم تکبر کا شکار ہوتے ہیں، سر اونچا کر کے چلتے ہیں، غرور کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ٹھوکر کھاتے ہیں، دنیا کی آفتوں کی اور آندھیوں کی زد میں رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسکنت
اور عاجزی اختیار کر لیں، تواضع اختیار کر لیں، جھکاؤ اختیار کر لیں، تو اس کی برکت سے اللہ پاک دنیا کے طوفانوں سے، آندھیوں سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو حضرت نے دیکھیں اس واقعے سے 3 سبق اور کتنے قیمتی باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی کہ پہلی بات کہ انسان ہمیشہ اپنے لیے کوئی رہنما رکھے۔ تو آج بھی جو انسان بڑوں کی سرپرستی کے بغیر چلتا ہے، شتر بے مہار بنتا ہے، اپنے اساتذہ کی سرپرستی میں نہیں چلتا، اپنے مشائخ کی سرپرستی میں نہیں چلتا، اپنے والدین کی مان کر نہیں چلتا، ایسا انسان دنیا میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے اور ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے اور آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات، جو انسان عارضی ظاہری اسباب کے سہاروں پر زندگی گزارتا ہے، جیتا ہے، اللہ پاک سے تعلقات مضبوط نہیں رکھتا، اللہ پاک کو ناراض کر کے جیتا ہے، یہ انسان ہمیشہ آفتوں اور مصیبتوں کے زد میں رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسان تکبر کے نشے میں رہتا ہے، عاجزی اختیار نہیں کرتا، تو یہ انسان بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آج کی اس دنیا میں، ہمارے اس معاشرے میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ہر واقعے سے عبرت حاصل کریں، بڑوں کی سرپرستی میں چلیں، بڑوں کی مان کر چلیں، ظاہری اسباب پر سہارا نہ کریں، بلکہ اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، اللہ پاک سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں۔ آج ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں، موجودہ حالات ہم سب کے سامنے ہیں، آج موجودہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمیں نہ اپنے دین کی قدر ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو دین اسلام دیا ہے کتنا قیمتی دین ہے، اور یاد رکھے دنیا میں انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے آج، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اپنے اس ایمان کی، اس اسلام کی، اپنے دین کی صحیح معنوں میں قدر نہیں ہے۔ آج ہم ناقدری کر رہے ہیں۔ مغربی معاشرہ جو غیر مسلم اقوام ہے، وہاں کے حالات ہمارے بڑوں نے، علماء نے لکھے ہیں، جنہوں نے وہاں جا کر مشاہدہ کیا، وقت گزارا، احوال دیکھے، تو ہمارے بزرگوں نے، اساتذہ نے، مشائخ نے لکھا ہے کہ مغربی اقوام جو تیزی سے مسلمان ہو رہی ہے، اسلام قبول کر رہی ہے، ان کے دل میں اس ایمان کی اتنی قدر ہے، اعمال کی اتنی قدر ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور آج ہمیں بیٹھے بٹھائے یہ دین مل گیا، ایمان مل گیا، اور ہمیں جو ہے یعنی ایمان کی نعمت حاصل ہے، آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ فرمایا حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ میں باہر تھا بیرون ملک میں، مسجد میں نماز کا وقت ہوا، اور فرمایا کہ یہاں تو فرمایا بڑی نعمت ہے کہ ہر گلی میں، محلے میں مسجدیں ہیں، اللہ پاک کے گھر موجود ہے۔ کوئی جب چاہا نماز کے لیے فوراً پہنچ گئے۔ وہاں مسجدیں چونکہ ہر علاقے میں نہیں ہے، اور بعض دفعہ فرمایا کہ ایسا بھی ہے کہ بعض مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے یعنی اپنی گاڑی کے ذریعے سے 40 50 میل کا سفر کر کے مسجد آنا پڑتا ہے۔ اور ایسے بھی مسلمان مضبوط ایمان والے موجود ہیں کہ جو 5 وقت نماز کے لیے اپنے گھر سے آدھے گھنٹے کا اور 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے نمازوں کے لیے مسجد پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں، مسجد ہمارے پڑوس میں ہے، ہمارے محلے میں ہوتی ہے، ہمارے علاقے میں ہوتی ہے، 5 وقت کی اذان ہم سنتے ہیں، لیکن اسی طرح اپنے کام میں مشغول، اپنے معاملات میں مشغول، اپنی مصروفیات میں مشغول، اپنے آرام میں مشغول، کان پر جوں نہیں رینگتی۔ تو ہو سکتا ہے موجودہ حالات، یہ احوال، یہ ہماری اس ناقدری کا بھی نتیجہ ہو کہ مسجد کے نماز کی ہم قدر نہیں کرتے، مسجد کے ماحول کی ہم قدر نہیں کرتے، نیک ماحول کی قدر ہمارے دل میں نہیں ہے، مسجد کا ادب اور احترام ہمارے دل میں کم ہو گیا، علماء کا ادب اور احترام اور قدردانی ہمارے دلوں میں کم ہو گئی۔ تو ایسا نہ ہو اللہ پاک ناراض ہو کہ یہ ماحول، یہ اعمال یہ ہم سے چھین لے۔ تو اتنی قدر ہے آج اس معاشرے میں۔ یہ بھی فرمایا کہ نماز ہم نے پڑھی، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ نماز ہو گئی، نماز کے بعد دیکھا ایک نوجوان، یہ فرمایا کہ نیو یارک میں ایک علاقہ ہے جہاں زیادہ تر
یہ کالے رنگ کے لوگ رہتے ہیں، ان کا پورا علاقہ آباد ہے نیو یارک امریکہ میں. وہاں کی ایک مسجد میں نے نماز پڑھی. نماز کے بعد ایک نوجوان تھا سیاہ رنگ کا، دوڑتا ہوا مسجد آیا. اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور پوچھا کیا نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں، مغرب کی نماز تھی. میں نے کہا جی ہاں جماعت ہو گئی. بہت افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں 2 میل کا سفر کر کے نماز کے لیے پہنچنے کے لیے کوشش کر رہا تھا. 2 میل کا سفر کر کے میں آ رہا ہوں، لیکن بہت مجھے افسوس ہوا کہ میری جماعت نکل گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو کی نیت پر اجر عطا فرما دیا، آپ کو ثواب مل گیا، آپ اپنی نماز پڑھ لیں. دوسری بات اس نے یہ کی کہ میرے ذہن میں شاید اب تک یہ میں 2 سال پہلے اسلام لایا ہوں، مجھے اسلام لائے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ایمان قبول کیے ہوئے. میں سمجھ رہا تھا کہ مغرب کا وقت صرف اتنا ہی ہوتا ہے جتنے وقت میں جماعت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنے ابھی مغرب کا وقت باقی ہے، کچھ دیر تک رہتا ہے، اور آپ اپنے مغرب کی نماز پڑھ لیجئے. ایک بات اس نے بڑی عجیب یہ بھی کی کہ مجھے رکوع تک تو نماز آتی ہے، رکوع سے آگے مجھے نماز کا طریقہ نہیں آتا. تو بہرحال میں نے مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ اس کو وہاں کا جو تبلیغی مرکز تھا، سینٹر تھا، میں نے وہاں اس کو بھیج دیا تاکہ وہاں نماز، اعمال اور سارے ایمانیات سیکھ لے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ نو مسلم ہے، ابھی اسلام قبول کیا ہے، ایمان زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اعمال کی اتنی قدر ہے کہ 2 میل دور سے نماز کے لیے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جماعت کے نکل جانے پر، فوت ہونے پر اس قدر اس کو دکھ اور افسوس ہے. اور فرمایا ایک ہم ہے کہ نمازیں، اذانیں ہم سن رہے ہیں اور ہمارے پڑوس میں مسجدیں موجود ہیں، لیکن باوجود اذان کے ہم اپنے معاملات میں، اپنے کام کاج میں مشغول ہیں. تو یہ حقیقت ہے. آج دین کی جو قدر اس ماحول میں ہے، اس معاشرے میں ہے، حالانکہ وہاں ان کو دینی ماحول اس قدر مہیا نہیں ہے جو جتنی سہولیات اور جتنی ہمیں اپنے مسلمان ممالک میں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج مسلمان کو اپنے مذہب کی، اپنے دین کی قدر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مغربی اقوام، ہم عام طور پر ان کی نقالی اور پیروی کی کوشش کرتے ہیں، اور آج دیکھیں ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے دوسرے ملک کا، یورپی ممالک کا، بیرون کا سفر کر لے اور باقی زندگی اپنی وہاں گزار لے، زیادہ سے زیادہ کما لے. اگر اپنے ملک میں، حالانکہ اپنے ملک میں اگر بقدر کفایت اللہ پاک نے انتظام کیا ہوا ہے، ملازمت ہے اور رزق موجود ہے عزت کے ساتھ، تو اس کے باوجود صرف زیادہ مال کے لالچ میں اپنے ملک کو چھوڑ کر جانا، یہ شرعاً بھی درست نہیں ہے، اخلاقاً بھی درست نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے باقاعدہ، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے علامہ شامی کے حوالے سے مسئلہ لکھا ہے کہ بقدر کفایت و ضرورت اگر کسی کے پاس اپنے ملک میں ملازمت، اسباب یہ مہیا ہو، اس کے باوجود صرف زیادہ کے لالچ میں انسان دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے اور دیکھا گیا ہے، اور سب کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری ایسی فیملیاں ہمارے معاشرے میں آس پاس کہ جو دوسرے ملک، بیرون ممالک اور مغربی ممالک جو غیر مسلموں کا معاشرہ ہے وہاں منتقل ہوئے. تو کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ نہ ان کو اپنے مذہب کا پتہ رہا، نہ ان کو اپنے دین کا پتہ رہا، نہ ان کو اپنی معاشرت کا کچھ پتہ رہا. سب کچھ ختم ہو گیا، ساری اقدار بھول گئے اور بالکل ان کے رنگ میں رنگ گئے. جیسے ایک نمک کی کان ہوتی ہے اور نمک کے کان میں اگر کوئی چیز چلی جائے تو وہ بھی نمک بن جاتی ہے. تو ان کا بھی یہی کم و بیش حال ہوا کہ بالکل ان کے رنگ میں رنگ کر نہ ظاہر کوئی ان کا مسلمانوں والا رہا، نہ باطن مسلمانوں والا رہا، اور نہ کوئی عمل مسلمانوں والا رہا. پھر انسان کو ہوش کب آتا ہے، قدر کب آتی ہے؟ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، پھر انسان کو فکر پیدا ہوتی ہے. بہت سارے ایسے واقعات خود ہمارے سامنے ہیں کہ وہاں رہے پیسہ کمانے کے لیے، لیکن جب اولاد بڑی ہوئی اور اولاد اس صحبت میں جانے لگی، پھر فکر پیدا ہوئی کہ اب اولاد کا کیا ہوگا، اولاد
تو ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے نکل جائے، اولاد کو دین سکھانا ہے، پھر کوشش کی کہ بھئی اب اپنے ملک واپس آیا جائے۔ بے شمار ہمارے سامنے مثالیں ایسی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بعد میں جب اولاد جوان ہوئی، غلط سمت میں جانے لگی، تو اس کے بعد پھر اپنے ملک کی یاد ستانے لگی، اپنے ملک کی یاد آنے لگی، پھر واپسی کی۔ لیکن بعض دفعہ پھر انسان کوشش کرتا ہے، کوشش کے باوجود پھر انسان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اور یاد رکھیں کہ آج ہم اگر دیکھ رہے ہیں، مثالیں دیتے ہیں بڑے فخر سے کہ بھئی ان اقوام نے ترقی کر لی اور مغربی اقوام نے، کفار اقوام نے ترقی کی، اور ہم مسلمان ہو کر آج ہم زوال پذیر ہیں، انحطاط پذیر ہیں، ہم نے کوئی ترقی نہیں کی۔ ایک بات میری اچھی طرح سمجھ لیں، یاد رکھیں کہ اس میں قصور اسلام کا نہیں ہے، اس میں قصور مسلمان کا ہے۔ ایک مشہور کسی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک بہت کوئی مشہور غالباً سنگر تھے، یوسف نام تھا، پھر انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا۔ فرمایا ان کا انٹرویو چھپا بیرون ملک میں نے رسالے میں ان کا انٹرویو پڑھا۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنا نام یوسف اسلام رکھا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے عرصے سے تو اسلام کا، مذہب کا مطالعہ کر رہے تھے، مذہب اسلام کا، لیکن آپ نے قبول کرنے میں اتنا عرصہ لگایا، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اتنے عرصے میں بعد آپ نے اسلام قبول کیا، آپ جلدی مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اس نے عجیب جواب دیا، کہا کہ میں نے مطالعہ شروع کیا اور میں بہت متاثر ہوا اسلام اور ایمان کا مطالعہ کر کے، اس مذہب اسلام کا مطالعہ کر کے میں اس مذہب سے بہت زیادہ متاثر ہوا، لیکن میں جب مسلمانوں کو دیکھتا تھا بہت زیادہ مایوسی ہوتی تھی کہ اسلامی تعلیمات کچھ اور ہے اور اس معاشرے میں جو ہمارے مسلمان ہیں وہ کسی اور تعلیمات پر چل رہے ہیں۔ اسلام جو تعلیمات دیتا ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہے، سچائی، امانت، دیانت، تقوی، انصاف، عدل، پرہیزگاری، اسلامی تعلیمات یہ ہے، لیکن مسلمانوں میں موجود نہیں ہے۔ تو میں اس وجہ سے اسلام قبول کرنے سے گریز کرتا رہا کہ بھئی اگر اسلام سچا مذہب ہے تو مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے، مسلمان کیوں انحطاط پذیر ہے؟ لیکن پھر غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ قصور، یہ کمزوری اسلام کی ہرگز نہیں ہے، یہ قصور مسلمانوں کا اپنا ہے، یہ کمزوری مسلمانوں کی ہے کہ اسلامی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں ہے، اسلامی تعلیمات میں کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ جامع دین ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ ایک کامل اور جامع دین ہے، لیکن خود مسلمانوں نے اس کو پس پش ڈال دیا، اس وجہ سے آج وہ دنیا کے اندر انحطاط پذیر اور زوال پذیر ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، مسلمانوں نے اس پر عمل چھوڑ کر خود ذلیل ہوئے ہیں، تو میں نے ایمان قبول کر لیا۔ اور آج حقیقت بھی ہے کہ ہم خود، آج کا مسلمان خود ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن چکا ہے۔ آج بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب وہ آج کے مسلمان کو دیکھتے ہیں، آج کے مسلمان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، تو وہ ایمان قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو آج ہم خود دوسروں کے اسلام قبول کرنے کے راستے میں اپنے برے اعمال کی وجہ سے رکاوٹ بن چکے ہیں، ورنہ اسلامی تعلیمات تو سچی ہے۔ حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ بھئی جہاں بھی تم دیکھو کفر کو دیکھو کہ وہ ترقی کر رہا ہے اور وہ ترقی پذیر ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، بلندی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا کہ اس کے ساتھ کوئی حق چیز لگ چکی ہے، اس نے کسی حق چیز کو اختیار کر لیا ہے جس کی وجہ سے یہ ترقی کر رہا ہے۔ اور جہاں تم مسلمانوں کو دیکھو کہ وہ انحطاط پذیر ہو رہے ہیں اور زوال پذیر ہو رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ لو کہ ان کے ساتھ کوئی باطل چیز لگ چکی ہے، انہوں نے ایسی باطل چیز اختیار کر لی ہے جس کی بنا پر یہ انحطاط اور زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ تو آج یہی بات ہے، حقیقت یہی ہے، اور سمجھنے کے لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بات ہی ہمارے لیے اور ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آج بنیادی وجہ اور سبب یہ ہے، آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ترقی کی، تجارت میں، ٹیکنالوجی میں اور معیشت میں، ہر میدان میں آج عالم کفر ہم سے آگے چلا گیا اور مسلمان آج ہر میدان میں پیچھے رہ گیا۔
تو یاد رکھیں یہ ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہ باطل پر ہے، 100% باطل پر ہے۔ کفر تو ہے ہی مٹنے کے لیے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بطور دلیل کے فرمایا کہ اس کی دلیل قرآن میں ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، باطل میں ترقی کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن جہاں ترقی کرے سمجھ لو اس نے کوئی حق چیز اپنا لی ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو اسلامی تعلیمات تھی کہ بھئی کاروبار میں سچ بولنا ہے، معاشرے میں سچ بولنا ہے، امانت دیانت اپنانی ہے، حق پر چلنا ہے، عدل پر چلنا ہے، انصاف پر چلنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، خیانت سے بچنا ہے، فسق سے بچنا ہے، اور کسی پر ظلم سے بچنا ہے، تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو اچھی صفات تھی، دیانت، امانت اور عدل، انصاف، یہ آج عالم کفر نے اپنا لی اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں۔ تو آج دیکھ لیں اگر، اور اس کے برعکس آج مسلمان نے اپنی تجارت میں جھوٹ، خیانت، دھوکہ، ملاوٹ، دو نمبری، اس کو آج اپنا لیا ہے۔ تو جو حق صفات تھی، ایمانی صفات تھی معاشرے میں، اس کو عالم کفر نے اپنا لیا، انہوں نے ترقی کر لی۔ اور جو کفر کی صفات تھی، باطل کی صفات تھی، جھوٹ، دھوکہ، خیانت، وہ مسلمانوں نے اپنا لی، جس کی وجہ سے وہ آج زوال پذیر ہو گئے، انحطاط پذیر ہو گئے۔ تو وجہ اور بنیاد اور سبب آج یہ ہے کہ ان کی صفات ہم نے اپنا لی اور ہماری صفات انہوں نے اپنا لی۔ آج واضح طور پر آپ دیکھ لیں نا کہ آپ بیرون چلے جائیں، باہر ممالک میں چلے جائیں، انسان اگر کوئی چیز خریدتا ہے یہ اندیشہ ہی نہیں ہوتا یہ دھوکہ دے گا، اور کتنی تسلی اور اطمینان سے انسان چیز خریدتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے معاملے میں جھوٹ سے کوسوں دور رہتے ہیں، وعدہ خلافی سے دور رہتے ہیں، خیانت ان کے نزدیک نہیں ہے، جھوٹ بولنا وہ جرم سمجھتے ہیں، تجارت ان کی سچ پر مبنی، تجارت ان کی دیانت پر مبنی، معاشرت ان کا عدل و انصاف پر مبنی، حالانکہ عالم کفر ہے، لیکن کس قدر انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، سچ کے ساتھ، یہ ایمانی صفات تھی، یہ تعلیمات ہمارے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ایمانی تعلیمات ہیں، لیکن انہوں نے اپنا لیا۔ جب انہوں نے اپنا لیا، انہوں نے ظاہر میں ترقی کر لی، دنیاوی اعتبار سے کی، لیکن ترقی ضرور کر لی۔ لیکن بدقسمتی سے آج عالم اسلام نے، آج مسلمان نے جو باطل کی صفات تھی، اب دیکھیں نا ہمارے کاروبار، سچ کہاں ہے ہمارے مارکیٹوں میں، بازار، ہماری تجارت، آج ہمارے بازار جھوٹ سے آباد ہے، آج ہماری تجارت خیانت سے چل رہی ہے، آج ہمارے کاروبار میں، تجارت میں، معاملات میں دھوکہ عام ہے، دو نمبری عام ہے، چیزوں میں ملاوٹ عام ہے، دوسروں پر ظلم و ستم، دھوکہ دہی، یہ ساری باطل والی صفات آج مسلمان نے اپنا لی۔ جب مسلمان نے باطل والی صفات اپنا لی تو دنیاوی اعتبار سے صحیح، اور لیکن ہم انحطاط پذیر ہو چکے ہیں۔ آج ہماری معاشرت بھی ناکامی کا شکار ہے، آج ہماری معیشت بھی زوال پذیر ہے، آج ہر اعتبار سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس کا بنیادی سبب اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کی اتنی جامع تعلیمات ہے کہ اگر مسلمان اس پر عمل پیرا ہو جائے، آپ یقین کر لیں کہ اتنی ترقی ہم کر لیں گے، کیونکہ ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے باطل والی صفات اپنا کر اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، اور باطل نے، عالم کفر نے حق والی صفات اپنا کر چاہے دنیاوی اعتبار سے ہے لیکن ترقی پر چلے گئے ہیں۔ تو اگر آج بھی یہ ایمانی معاشرہ اور آج کا مسلمان ایمانی صفات کو اپنا لے تو اتنی ترقی ہم کر لیں گے، اور ہمارے زمانہ ماضی کا جو ترقی کا زمانہ تھا، عروج کا زمانہ تھا، آج بھی وہ واپس آ سکتا ہے۔ اور آج بھی اگر ہم اللہ پاک کو راضی کر کے چلیں، اللہ پاک سے اپنے تعلقات کو مضبوط جوڑ لیں، دیکھیں اچھے حالات کا آنا، برے حالات کا آنا، یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں آج کی صورتحال کیا ہے، آج کا مسلمان اپنی عبادات سے محروم، آج کا مسلمان جمعے کی مسجد میں جماعت کی ادائیگی سے محروم۔ اب ظاہری بات ہے، ظاہری عوامل ہے، وبا کی صورت ہے، بیماری کی صورت ہے، جو بھی معاملات ہیں،
لیکن ہم اس پر بھی غور کر لینا کہ اس میں شاید ہماری ناقدری کا بھی یقیناً دخل ہوگا. ایسے بھی ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہوں گے جو جمعہ ترک کر دیتے ہیں بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجہ کے، اور یا پھر آپ دیکھ لیں کہ جمعے کی دوسری رکعت میں بس صرف آخری رکعت میں آ کے شریک ہو گئے. بعض دفعہ یہ اس ناقدری کا نتیجہ بھی ہوتا ہے. پھر اللہ پاک دکھاتے ہیں دنیا میں کہ چلو بھائی اب تمہارا دل بھی چاہے گا، اب تم کر کے دکھا دو. مسجد کے ماحول کی ہم نے قدر نہیں کی. آج کے مسلمان نے با جماعت نمازوں کی قدردانی نہیں کی، قدر نہیں کی، اعمال کی قدر نہیں کی. تو آج وہ چیزیں ہم سے ایک ایک کر کے چھینی جا رہی ہے. اللہ پاک تو بے نیاز ذات ہے، اللہ پاک کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ ہم اسی طرح اگر ناقدری والی زندگی اختیار کر کے چلیں، اللہ پاک سے تعلق کو مستحکم اور مضبوط نہیں کیا، تو آج کا مسلمان اسی طرح زوال پذیر ہوگا. لیکن اب بھی وقت ہے، اللہ پاک سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، مضبوط کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ پاک کو منا لیں، اور جو ایمانی صفات ہم سے چھین کر باطل نے اپنا لی ہے ہم ان کو اختیار کر لیں. جو باطل صفات ہم نے اختیار کر لی ہیں اس کو چھوڑ دیں. اپنے کاروبار سے بھی، اپنے معاملات سے بھی، اپنے معاشرت سے بھی، اپنے زندگی کے ہر شعبے سے، ہر پہلو سے باطل صفات کو چھوڑ دیں، ایمانی صفات کو اپنا لیں. مسجد کے ماحول کی قدر کر لیں، اپنے اعمال کی، نمازوں کی، اپنے علماء کی، اپنے مشائخ کی، اہل اللہ کی، ان دینی مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی. اور اس کی آج بھی اگر ہم دوبارہ دل کے اندر صحیح معنوں میں قدردانی پیدا کر لے، انشاءاللہ اللہ پاک دوبارہ وہ ایمانی رونقیں ہمیں لوٹا دیں گے. دوبارہ انشاءاللہ امن و اطمینان، سکون، عافیت والی زندگی اللہ پاک عطا فرما دیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم غلط روش پر، غلط راستے پر چلنا ترک کر دے، چھوڑ دے، صحیح راستے پر آ جائے، اللہ پاک سے تعلق کو مضبوط جوڑ لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ طائب ہو جائے. اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ یہ ساری صورتحال آئی بھی اللہ کے حکم سے ہے، یہ ختم بھی اللہ پاک کے حکم سے ہوگی، اور اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب جیسے مختصر وقت کے لیے انشاءاللہ مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، ختم خواجگان ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے ذکر و مراقبے کی مجلس ہوگی، پھر اس کے بعد دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات،
اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا كافي المهمات. 7 مرتبہ پڑھے اللهم يا دافع البلیات، اللهم يا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھے اللهم يا شافي الامراض، اللهم يا شافي الامراض. سات مرتبہ پڑھے اللهم يا رفيع الدرجات، اللهم يا رفيع الدرجات. سات مرتبہ پڑھے اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا مجيب الدعوات. سات مرتبہ پڑھے اللهم يا ارحم الراحمین، اللهم يا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت. تین مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. تین مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت. تین مرتبہ پڑھے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت. تین مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت. تین مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت. تین مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت. تین مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت. تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت. تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کے قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے آپ کے تمام صحابہ اکرام کو، خصوصاً خلفائے راشدین کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہا، مجتہدین، ائمہ اربعہ، سلاسلہ اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کو، اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام عزیز اقربا کو، اپنے والدین کو، خصوصاً حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب کچھ وقت کے لیے ذکر خفی کریں گے. تمام ساتھی جو سن رہے ہیں اپنے آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے سر کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یا رب دھستا جاتا ہوں میں معصیت کے دلدل میں، یا رب دھستا جاتا ہوں میں معصیت کی دلدل میں، یا رب دھستا جاتا ہوں میں معصیت کی دلدل میں. اس دنیا کا بھی مجرم ہوں، تیرا بھی میں مجرم ہوں. اس دنیا کا بھی مجرم ہوں، تیرا بھی میں مجرم ہوں، تیرا بھی میں مجرم ہوں. تو ہی کرم فرما دے مولا، کر دے اپنی آنچل میں. تو ہی کرم فرما دے مولا، کر دے اپنی آنچل میں. یا رب دھستا جاتا ہوں میں معصیت کی دلدل میں، یا رب دھستا جاتا ہوں میں معصیت کی دلدل میں. تیری رحمت آخری حد ہے جنجالوں سے بچنے کا، تیری رحمت آخری حد ہے جنجالوں سے بچنے کا، جنجالوں سے بچنے کا. دنیا داری کی ذلت سے ہو سکتا ہوں پاگل میں، دنیا داری کی ذلت سے ہو سکتا ہوں پاگل میں. یا رب دھستا جاتا ہوں میں معصیت کی دلدل میں، یا رب دھستا جاتا ہوں میں معصیت کی دلدل میں.
تیری قربت میں رونق ہے، تجھ سے دوری تنہائی، تیری قربت میں رونق ہے، تجھ سے دوری تنہائی، تجھ سے دوری تنہائی، اپنے پن سے بیگانہ ہوں، خود سے بھی ہوں اوجھل میں، اپنے پن سے بیگانہ ہوں، خود سے بھی ہوں اوجھل میں، یا رب دھستا چاہتا ہوں میں معصیت کی دلدل میں، یا رب دھستا چاہتا ہوں میں معصیت کی دلدل میں۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، اس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو موجودہ صورتحال ہے، اے اللہ اس پریشانی کو ختم فرما دے، اور پورے امت مسلمہ کی اے اللہ اس وبا سے، اس پریشانی سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ دوبارہ سابقہ رونق بحال فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو ترقی عطا فرما دے، اور اے اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس موذی مرض میں، بیماری میں، وبا میں مبتلا ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور جو اب تک محفوظ ہے، اللہ آئندہ کے لیے بھی سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس مرض کو، اس وبا کو ہم خصوصاً ہمارے اس ملک پاکستان سے اور پورا عالم اسلام سے اللہ ختم فرما دے۔ اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری مساجد کی رونقوں کو اللہ دوبارہ سے بحال فرما دے، ہمارے مدارس کی رونقوں کو دوبارہ سے بحال فرما دے، ہماری خانقاہوں کی رونقوں کو دوبارہ سے بحال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی رونقوں کو اور پورے عالم اسلام کی رونقوں کو اللہ دوبارہ سے بحال فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ بروز اتوار بعد نماز مغرب ماہانہ اصلاحی جو مجلس ہوتی ہے، کل بعد مغرب ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر و مراقبہ ختم خواجگان کی مجلس ہوگی، بعد نماز مغرب آن لائن ہوگی انشاءاللہ۔